لا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزاك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على صاحبة الدعوة النبية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحسن الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلم باقرية والصداقة الجعفرية والآثار الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے برائے سال ثواب مرحوم سید ظفر حسنین رضوی ابن مرحوم سید آغا ابو القاسم مرحوم کی روح کے لیے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ان سوروں کی تلاوت کو میں محمد وعلی محمد کی خدمت میں پیش نظر کرتی ہوں. اس کے بعد میں جو ثواب حاصل ہو وہ مرحوم سید ظفر حسنین رضوی ابن مرحوم آغا سید ابو القاسم کی روح کو ایصال فرما. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سامعین مجلس، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ الذاریات کی 56ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسلسلہ خلقت انسانی، یا یہ کہا جائے کہ ہر شے کی خلقت کے سبب کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی شے کو بے وجہ بے مقصد خلق نہیں کیا. اس آیہ کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اسی لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں.
یعنی کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، ہماری جو حیات ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے مقصد حیات انسانی، عبادت الہی۔ ہم اور آپ خلق ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اب جب بات عبادت کی آتی ہے تو عموماً ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت مختصر چیزوں کو عبادت میں جوڑتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج پر چلے جانا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، خمس ادا کرنا عبادت ہے، جبکہ اللہ نے تو ہمیں مسلسل صرف اور صرف ہماری خلقت کا مقصد ہی عبادت کو رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز ہم ہر وقت تو نہیں پڑھ سکتے، چاہے کتنا ہی متقی اور پرہیزگار انسان کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت مصلی پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارے جو دنیاوی امور ہم پر واجب کیے گئے ہیں ان کو بھی انجام دینا ہمارے لیے لازم و واجب ہے۔ لہٰذا اگر ہم ہر وقت عبادت ہی کرتے رہیں گے، ہر وقت مصلی پر ہی رہیں گے، تو ہم تمام اموروں کو کس طرح سے انجام دیں گے جو ہم پر واجب کیے گئے۔ لہٰذا ہر وقت کوئی مصلی پر نماز نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت کوئی روزے نہیں رکھ سکتا، ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر عبادتیں جس طرح سے نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے ہر سال کوئی حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، ہر وقت کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم صرف اور صرف ہماری عبادت کر سکو۔ اب کیسے معلوم چلے کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے ہماری ذات پر واجب قرار دیا اور جو ہم مسلسل انجام دے سکتے؟ ہم نے مختصر کیا ہے عبادت کو، اللہ نے عبادت کو مختصر نہیں رکھا۔ اللہ نے عبادت کو بہت وسیع کر رکھا ہے، اتنا وسیع پیمانہ ہے عبادت کا کہ ہر لمحے بندہ صرف اور صرف سوتے جاگتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے کو عبادت قرار دیا بلکہ باوضو رہنا بھی عبادت قرار دیا۔ اسی لیے حکم شریعت یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلسل باوضو رہیں۔ جتنی دیر ہم باوضو رہتے ہیں ہم عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم باوضو ہو کر جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم باوضو ہیں، اور وضو ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو۔ تو ہم نے اب باوضو ہو کر جتنے بھی کاموں کو انجام دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اسے عبادت انجام دیا، چاہے وہ کھانا بنانا ہو، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، ایک مرد کے لیے چاہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش کو جمع کرنا ہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت انجام دینا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت میں آ رہی ہیں۔ تو عبادت کتنی آسان ہوگی، صرف مصلی پر جانا عبادت نہیں رہے گی، بلکہ مصلی کے سوا بھی عبادتیں بندہ انجام دے رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے باوضو رہ کر عبادت کرنا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی ہم عبادت میں ہیں۔ کس طرح سے کہ جب ہم بستر پہ جائیں باوضو ہوں، اور جس طرح سے ائمہ معصومین نے کہا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کردار آل محمد کے اعتبار سے یا اقوال معصومین کے اعتبار سے گزارتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہر لمحہ صرف اور صرف عبادت میں گزرتا ہے۔ ہم اور آپ جب رات ہوتی ہے اپنے بستر پہ آتے ہیں تو عام طور پہ گئے کچھ دیر کے لیے، ہم نے آج کے زمانے کی بات کی جائے تو ہم نے کچھ دیر کے لیے موبائل چلایا اور اس کے بعد ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ لیکن حقیقت دین کیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال پر غور و فکر کرو، سوچو کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا کیا۔ جب ہم اپنی ہی باتوں کو ریپیٹ کریں گے اپنے ذہن میں، ہم سوچیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی نیکی پر خوش بھی ہوگا اور اپنی کری ہوئی بدی پر شرمندگی بھی محسوس کرے گا۔ جب انسان کے ضمیر میں شرمندگی محسوس ہوگی تو وہ کوشش کرے گا کہ اگلی بار میں وہ عمل انجام نہ دوں جس کی وجہ سے آج مجھے اس وقت سونے سے پہلے اپنے ہی عمل پہ شرمندگی محسوس ہو رہی۔ لیکن آج ہم یہ کام نہیں کرتے تو عموماً ہم غافل عبادت ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ تمام چیزیں اپنے دن بھر کے اعمال کو کیلکولیٹ کرنا بھی عبادت میں آ رہا ہے۔ اب ہم نے تمام اعمال کو جب پورا ٹیلی کر لیا، ہم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگارہ میرے گناہوں کو تم معاف فرما دینا، تو بہت بڑا ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، اور یقیناً وہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ وہ ہم جیسوں کے نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں جو شمار میں بھی آتے ہیں اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو شمار میں نہیں بھی آتے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو فقط ایک توبہ جو سچے دل سے کر لی جائے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم روزانہ بارگاہ خداوندی میں سونے سے پہلے توبہ کر کے لیٹیں تو اب جب ہم اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جان سکتے کہ اگلے دن کی صبح ہمیں میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اس سے بہتر اور کیا مثال دی جائے کہ کوئی اپنی زندگی کے لیے پختہ یقین نہیں رکھتا کہ ہمیں آج کے بعد اگلا دن میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔
ہم رات میں سوتے وقت، یہ قول معصومین میں بھی آتا ہے، ائمہ معصومین کے اقوالوں میں سے ہے کہ جب سو رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تم موت کی آغوش میں جا رہے ہو، اگلے دن تمہیں صبح نمودار دکھ رہی ہے، تم آنکھیں دوبارہ کھول رہے ہو، اپنے اہل و عیال کے سامنے ہو، اپنے اہل و عیال سے گفتگو کر رہے ہو، تمام امور کو انجام دے رہے ہو، تو یقین جانو تم خوش نصیبوں میں سے ہو کہ اللہ نے تمہیں پھر سے ایک دن کی مہلت عطا کی۔ ورنہ اگر یہ رات کی صبح نہ ہو تو ہم اور آپ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ایک لمحے بھی اپنی زندگی میں اضافہ کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف پروردگار کا کرم ہے جو اس نے ہمیں حیات عطا کی۔ حیات عطا کس لیے کی؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں جسے انجام دیا جا سکتا ہے، دن بھر میں اپنے اعمال کی غور و فکر بھی ایک عبادت ہے، توبہ کرنا عبادت ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت عام سی بیماری جو دیکھنے میں کہی جائے کہ بہت چھوٹی سی بیماری ہے لیکن زمانے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جسے آج کے زمانے میں کہا جا رہا ہے ڈپریشن۔ انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال سے واقف ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں انسان اپنے آپ کو دکھاتا کچھ اور ہے اور حقیقت میں وہ ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم دوسروں کو تو دھوکہ دے لیتے ہیں لیکن اپنے ذات میں بخود ہم جانتے ہیں کہ ہماری ذات میں کتنی کمیاں ہیں، کتنی پریشانیاں، اسی کی وجہ سے ہمارا ذہن ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی ہی برائیوں کی گرفت میں اس طرح سے الجھنے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن دنیاوی امور میں ہم اتنا الجھ چکے ہیں، الفت دنیا میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں آ پاتے۔ اب ایسے میں ہمارا ذہن ہمیں مریض بنانے لگتا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوتی ہے، ہم ہر وقت تھکے تھکے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا گناہ، کوئی ایسا انجام تو نہیں دے رہے ہم کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف نہ کرے۔ یہاں پر بھی ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ کبھی ذات پروردگار پر اس بات کا سوال نہ اٹھاؤ کہ کیا وہ اس بات کے لیے ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار اتنا بڑا ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ تمہارے سچے دل سے کی گئی توبہ وہ قبول کرتا ہے اور تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں جب بھی دعا کرنے آئے، توبہ کرنے آئے تو ہمیشہ یہی کہیں پروردگارہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ ذلیل و حقیر کوئی نہیں ہے۔ معبود، میں نے اپنی حقارت میں گناہوں کو انجام دیا لیکن تو اپنی افضلیت میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے گناہوں سے، یہ قول ہے معصومین میں خصوصی ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء امام حسین مظلوم کرب و بلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا حسین کے اقوال میں سے ایک اقوال ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں توبہ کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کرو تو کوشش یہ کرو کہ اس کے سامنے ایسے لفظوں کا استعمال کرو کہ اس کی بلندی کو ظاہر کرو۔ جب آپ اس دنیا میں بھی کسی سے کسی بات کے طلبگار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے رتبے کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رتبے کے اعتبار سے ہمیں عطا کر دے۔ اللہ کے رتبے کو بندہ تو جانتا ہی نہیں ہے، کوئی بتا سکتا ہے تو ائمہ معصومین، ائمہ معصومین نے بتایا کہ ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگنی چاہیے، ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے جملے فرمائے کہ جب بارگاہ خداوندی میں مغفرت کے طلبگار ہو تو دعا کرو کہ پروردگارا میرے گناہوں سے تیرا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا، جو ابھی ہم گناہ کر رہے ہیں اس سے نقصان کس کا ہے؟ ہمارا۔ تو مولا حسین نے کہا جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کرو تو کہو پروردگارا میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، جس سے تیرا نقصان نہیں اسے معاف کرنے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ بس یہیں پر یہ جملہ کہ پروردگار اور تیری معافی سے تیرے یہاں کوئی کمی نہیں آنے والی، تو اتنے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے تو مجھ جیسے حقیر گناہ گار کو بھی معاف کر دے، اور یقیناً پروردگار ہمیں معاف کرنے والا ہے، ورنہ جتنے گناہ گار ہم اور آپ ہوتے ہیں یقین جانیے کہ اگر دنیا میں ہمارے اعمال ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، یہ بھی اقوال معصومین میں سے ہے کہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کی حقیقت پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ یہ تو کرم ہے پروردگار کا کہ پروردگار ہم پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھتا ہے کہ ہمارے دلوں کی باتوں کو ہمارے دلوں میں پوشیدہ رکھتا ہے، جن باتوں سے وہ واقف ہے اسے دنیا پر عیاں نہیں کرتا۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، اکثر ہوتا ہے ہمیں شکایت ہوتی ہے بارگاہ خداوندی میں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں پروردگار سے وہ ہمیں عطا نہیں ہو رہا اس کی طرف سے، کیونکہ ہم بظاہر دنیا میں ہمیں دولت چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہم یہی ساری چیزیں مانگتے ہیں دنیا میں۔
جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تب یہ ملتا ہے، نہیں بہتر ہوتا تو وہ نہیں ملتا. لیکن اب ہم کو شکوہ ہوتا ہے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں طلبگار ہوں اس بات کی، لیکن تو مجھے عطا نہیں کر رہا. جبکہ بنا مانگے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے نا. کتنا کچھ ایسا ہے جو ہم نے بنا مانگے حاصل کیا. آپ مولا حسین کی دعائے عرفہ دیکھیں، بہترین دعائیں مولا حسین کی، اتنے بہترین جملے شان پروردگار کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہترین دعا کوئی نظر نہیں آتی کہ جو مولا حسین نے اپنے جملوں میں بیان کر دیا. بترجمہ کبھی پڑھ کے دیکھیں، بہت خوبصورت دعا، ایک ایک جملہ بہترین بے مثال. یقیناً قول امام ہے ایک ایک جملہ. قول امام کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے قول امام کے اعتبار سے کہ قول الامام امام القول. امام صادق نے فرمایا کہ امام کا قول بھی قولوں کا امام ہوتا ہے. اس سے افضل کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا. جو ایک امام، جو ایک معصوم کہہ دے، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. دعائے عرفہ تو مکمل جملہ مولا حسینی. اس میں امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے عطا کیا. میں نے تجھ سے رزق مانگا تو نے کھانے کو غذا دی، پینے کو پانی دیا، پہننے کو لباس دیا، معاشرے میں عزت عطا کی، لوگوں کے درمیان رتبے عطا کیے. نہ صرف یہ بلکہ پھر کہا پروردگارا نہ جانے کتنا کچھ ایسا ہے جو تو نے بنا مانگے عطا کیا. کتنا کچھ ایسا ہے جو میں نے تجھ سے مانگا بھی نہیں لیکن تو نے عطا کر دیا. یہ مولا حسین کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے. مولا حسین نے تو کبھی کچھ طلب ہی نہیں کیا. آقا حسین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی ذات کے لیے آواز پروردگار آ جائے، ندائے پروردگار آ جائے کہ اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. معصوم میں اور عام بندوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. لیکن معصوم وہ ہے کہ جن کا ہر عمل ہر فعل ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا کہے کہ اے میرے معصوم بندے تجھ سے تیرا رب راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. یہ کردار ہے مولا کا. تو مولا خود بیان کر رہے ہیں کہ بنا مانگے اتنا کچھ عطا کرتا ہے. تو سوچئے جب ہم طلبگار ہوتے ہیں، یہ بنا مانگے ہی تو ہے کہ ہمارے گناہوں کو وہ پوشیدہ رکھتا ہے، ہمارے عیبوں کو کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتا. لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، جلن ہے، اسے کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتا. ہم ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، لوگ عزت و وقار کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ پروردگار کا بڑا خصوصی کرم ہے، کیونکہ اگر ہماری حقیقت لوگوں پر عیاں ہو جائے تو پھر ایک دوسرے سے نا اتفاقیاں اتنی بڑھ جائیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، نے جو ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ تمہارے جنازوں میں شرکت نہ کریں. یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو بندہ اگر اقوال معصومین کے اعتبار سے زندگی گزارا تو یقین جانیے کہ لمحہ بلمحہ صرف اور صرف عبادت ہے. پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں عبادت ہے. شکر میں کمی نہیں آنی چاہیے کیونکہ اللہ بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ نوازتا ہے. ہم ائمہ معصومین کے چاہنے والے، ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے، ہمارے کردار میں سب سے زیادہ جو کثرت پائی جانی چاہیے وہ ہے شکر کی. ہم ذرا سی پریشانیوں میں ناشکر ہو جاتے ہیں. ہم ذرا سا بیمار ہوئے، ہم نے کہا پروردگار ہمیں کو کیوں بیماری دے دی؟ معبود ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہماری تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی، ہم تو روزے بھی نہیں چھوڑتے، پھر آخر ہم بیمار کیوں ہیں؟ فلاں کو دیکھ پروردگار. ہم جب اپنے پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں نا تو یہی انداز ہوتا ہے نا ہمارا. پروردگار تو دیکھ فلاں کو، وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ تو اتنے عبادت گزار بھی نہیں، وہ تو اتنے متقی بھی نہیں ہے، لیکن تو نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ نہ جانے اللہ کو کس امتحان میں ہمیں ڈالنا ہو، کس طرح سے وہ ہمیں آزما رہا ہو. لیکن پھر بھی شکر میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہمارے پاس تو چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں اور ہم ناشکر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کس کے ماننے والے؟ ائمہ معصومین کے. ہم مولا کائنات کے ماننے والے، ہم مولا حسین کے ماننے والے، ہم تمام اپنے 12 اماموں کے ماننے والے. ہم اگر اپنے اماموں کی زندگی پر غور کریں، کیا کیا مشکلات نہیں اٹھائیں. اگر پوری زندگی میں ہر امام کے لیے غور کیا جائے تو آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی ضعیفی تک، آپ کی جوانی میں آپ نے مسلسل مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی شکوہ پروردگار زبان پر نہیں آیا، بلکہ ہر لمحہ بس شکر، صرف اور صرف زبان پر شکر ہے. حتیٰ کہ کربلا میں مولا حسین کہ جہاں پر
لوگوں نے خود بذات خود لوگوں نے کہا کہ جہاں پر لوگوں سے صبر کرنا محال تھا وہاں پر آقا حسین کی زبان پر شکر کے جملے تھے۔ آج اگر ہم پر کوئی سانحہ گزر جائے تو ہمارا حال عجب ہو جاتا ہے، پھر اس وقت ہمارے جملے بہت تلخ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری باتوں میں اگر کوئی ہمیں تسلی و تشفی بھی دے رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ہمارا درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ اگر آپ پہ پڑتی تو آپ سمجھتے کہ ہم پر کیا مصیبت ہے۔ لیکن مولا حسین جنہوں نے ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنی اولاد، اپنے جوان، اپنے ششماہے، اپنے جوان بھائی، ایسی جگہ پر بھی مولا حسین نہ صرف یہ کہ صبر کر رہے ہیں بلکہ شکر ہے پروردگار تو میری قربانیوں کو قبول فرما لینا۔ یہ کیوں ہے؟ کربلا صرف اس لیے نہیں کہ ہم اور آپ مصائبوں کو سنیں اور روئیں اور مسئلہ تمام ہو جائے۔ کربلا ایک درس گاہ ہے، کربلا ہمیں سبق دیتی ہے، کربلا ہمارے لیے درس انسانیت ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ بے شک ہم پر وہ مصیبتیں آتی ہی نہیں ہیں، کرم ہے پروردگار کا کہ میرے مولا نے اپنے اوپر وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر لیا تاکہ ان کے چاہنے والوں کو وہ مصیبتیں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ اس لیے اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی زبان پر ناشکری کا جملہ کوئی نہ لیں۔ اکثر اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں آج کل زیادہ ہے یہ چیز کہ جوانوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان ہے اس دنیا سے گزر گیا، ہماری زبان پہ ایک جملہ آ جاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں تھا۔ ہم نے لگا کہ کوئی بڑی بات نہیں کی، لیکن حقیقتاً ہم ناشکر ہو گئے، ہم نے عدل الہی کے خلاف جملہ بول دیا۔ بے وقت تو خدا کچھ کرتا ہی نہیں، ہر شے کا وقت مقرر ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا وقت بھی مقرر ہے، ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی مقرر ہے۔ کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ نہیں ہمیں موت ضعیفی میں ہی آئے گی۔ کسی کتاب میں، کسی اقوال معصومین میں، پورے قرآن مجید میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ نہیں جب تک کہ ہم 60 70 80 برس کے نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ ہمیں موت نہیں آنے والی۔ جب یہ جملہ ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو موت بے وقت آئی ہے؟ وقت اس کا یہی تھا، اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بس یہی خیال رکھنا چاہیے انسان کو، اسی بات سے تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ رکھنا چاہیے کہ موت بہت قریب ہے۔ مولا کائنات کا قول ہے کہ جب آنکھیں جھپکاؤ تو موت کو اتنا قریب جانو کہ جب تم پلکیں اٹھاؤ گے تو ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم کہاں غافل بیٹھے ہیں کہ ابھی مرنا ہی کہاں ہے۔ ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، ابھی ہم سوچ رہے ہیں ہم نے ابھی زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن موت ہمیں اتنا موقع نہیں دینے والی۔ یہ کیوں کہا مولا نے کہ اتنا قریب جانو کہ پل کے اٹھاؤ تو ملک الموت کو سامنے جانو، تاکہ اپنے اعمال کو ابھی سے تیار کرو، کل کی مہلت میں نہ رہو کہ کل کا دن آئے گا تو ہم کچھ بہتر کر لیں گے۔ ابھی اگر کچھ غفلت ہو گئی ہے عبادتوں میں تو کوئی بات نہیں، کل وہ عبادتوں کو انجام دے لیا جائے گا۔ نہیں، آج ہی کا موقع ہے، کیونکہ آج ہی ہے ہمارے پاس، کل کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج اس دنیا میں کوئی ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور کل ہم نے سنا کہ فلاں اس دنیا سے گزر گئے، مرحوم کی تقریباً 4تھی یا 5ویں مجلس ہے، کئی سال گزر گئے، ان کے عزیز و اقربا، ان کے اہل خانہ، ان کی بیٹیاں آج بھی ان کے نام سے اصال ثواب کی مجلس کریں۔ بہت بہترین عمل ہے، کیونکہ عبادت میں اس کا بھی درجہ بہت زیادہ ہے۔ اصال ثواب کو بہت بہترین عبادت کہا گیا، کیونکہ کسی محتاج کے ساتھ کچھ کرنا اس سے بڑھ کر تو اور کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو نمازیں پڑھوانے کا شوق نہیں ہے، اسے کیا فرق پڑے گا، اس کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا ہم جیسوں کے سجدوں سے۔ جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نا تو پوری دنیا سمٹ جاتی ہے ہمارے ذہن میں۔ ہم جب آتے ہیں مصلی پر شیطان ہمارے قریب آنے لگتا ہے، وہ ہمیں بہکانا شروع کرتا ہے، تمام خیالات دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں، مشکوک سجدے کرتے ہیں۔ اس کی ذات پہ ہمارے سجدوں سے کیا فرق پڑے گا، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی ذات پر ہمارے سجدوں سے کوئی فرق ہی نہیں آنے والا، لیکن پھر بھی وہ سجدہ کرواتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں بار بار بلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم آئیں اس کی بارگاہ میں، توبہ کریں،
دعاؤں کو مانگیں, گناہوں سے دور ہوں. کچھ دیر کے لیے ہی جب بارگاہ خداوندی میں آئیں گے تو ہم گناہوں سے توبہ کریں گے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بے نیاز ہو تمام گناہوں سے, پاک و پاکیزہ ہو, اس لیے وہ ہمیں بلا رہا ہے. ورنہ اسے ہم جیسوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں, جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے ذکر میں مشغول ہو. اسے ہم جیسوں کی زبان کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, جسے ائمہ معصومین سجدہ کرتے ہوں, جسے علی جیسا سجدہ کرتا ہو. اسے ہم جیسوں کے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سجدے ہماری بہتری کے لیے ہیں, اللہ کی بلندی کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہماری بہتری کے لیے کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے کردار میں بلندی آتی. تو اللہ یہ کام اس لیے نہیں, لیکن ہاں ایصال ثواب کے لیے اس نے بہت زیادہ ثواب رکھا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے مرحومین محتاج ہو جاتے ہیں, اب وہ کچھ کر نہیں سکتے. ابھی جو ہمارے پاس مہلت ہے, جو ہمارے پاس ٹائم ہے, جب تک کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں, یہ بیش قیمتی وقت ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم چاہیں تو ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو جب چاہیں اٹھیں اور مصلی پر جا کے نماز پڑھ لیں, ہم چاہیں تو صدقہ نکال دیں, ہم چاہیں تو کسی کو کھانا کھلا دیں, ہم جو چاہیں. ہم چاہیں زیارت کرنے جائیں, ہم ابھی اٹھیں چلے جائیں کسی بارگاہ معصومین میں زیارت کرائیں. یہ سارے کے سارے کام کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے اس وقت. لیکن اگر اب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے, اس میں سے ایک کام بھی ہم نہیں کر سکتے. کیوں کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ روز پڑھیے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم بے شک جب تک کہ باحیات تھے ہم روزانہ تلاوت قرآن مجید کرنے والوں میں سے ہوں, لیکن مرنے کے بعد ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, ایک آیات قرآن ہی ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ضرورت ہوگی کہ کوئی اور ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے, ہمیں ضرورت ہوگی کہ کوئی اور ہمارے لیے جو ہماری نماز قضا ہو گئی اسے ادا کرے, ہمیں ضرورت ہوگی کہ کوئی اور ہمارے نام سے صدقہ نکالے, ہمیں ضرورت ہوگی کہ کوئی اور ہمارے لیے کوئی نیکی انجام دے اور اسے ایصال کر کے ہم تک پہنچا دے. کیونکہ محتاج ہو جاتا ہے مرنے کے بعد, صرف اور صرف دیکھ سکتا ہے, صرف اور صرف سن سکتا ہے. اور ارواحیں, کیونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, والدین کے لیے ایک شرف یہ بھی اللہ نے دیا ہے کہ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جہاں عبادتوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کیا کیا کام کرنا عبادت میں جڑ جاتا ہے, وہاں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نگاہ کرنا عبادت ہے. اللہ نے ماں باپ کو وہ بلندی عطا کی ہے, جس طرح سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی, باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا, وہیں ان کے چہرے کو فقط محبت سے دیکھنا. اللہ نے کہا بندہ عبادت کر رہا ہے. سوچئے کہ جب تک کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں, ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہتا ہے, تو ہم مسلسل عبادت ہی عبادت کر رہے ہیں. ہم گھر میں ہیں, ہم نے اپنی ماں باپ کے چہرے پر جتنی مرتبہ محبت سے نگاہ کی, اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ تو عبادت کر رہا ہے. کیونکہ ماں باپ جب بچوں کی نگاہوں میں محبت دیکھتے تو ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. سکون قلب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. اگر ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو سکون قلب حاصل ہو تو یہ بہترین عبادت ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بے شک جب تک کہ ان کے چہرے پر نگاہ کر رہے ہیں وہ عبادت ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرنا بہترین عبادت. مجلس اذان انجام دینا بہترین عبادت ہے, کیونکہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اسے ثواب جاریہ کہا جاتا ہے. ایسا ایصال ثواب جو مسلسل جاری ہو, ساری رہے گا. کیونکہ جب ہمارے ہاں فرش عزا بچتی ہے تو بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کی ہو, لیکن فرش عزا مولا ہی کی ہوتی ہے, ذکر مولا ہی کا ہوتا ہے, بیان اقوال معصومین پر ہی چلتا ہے, قول معصومین ہی بیان کیے جاتے ہیں. بس فرق کیا ہوتا ہے باقی مجلسوں میں اور ایصال ثواب کی مجلسوں میں کہ باقی مجلسوں میں فضائلی پہلو بیان کیا جاتا ہے, مولا کے فضائلوں کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو سمجھ سکیں. لیکن ایصال ثواب کی مجلسوں میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اقوال معصومین سے ان باتوں کو بیان کیا جائے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں, جس سے ہماری زندگی اور موت دونوں بہتر بن سکے. تو بس یہی فرق ہے, ورنہ قول معصومین اس مجلس میں بھی بیان ہو رہا ہے, ایصال ثواب کی مجلس میں بھی بیان ہو رہا ہے. تو ذکر مولا ہی کا ہے. اب بیان مولا ہی کا ہے تو ثواب وہی ہے. مصائب کہیں اپنے مرحومین کے کوئی نہیں بیان کرواتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ مولا کی مجلس ہے, مولا کے مصائب بیان کیے جائیں. جب مصائب مولا کے بیان ہوتے ہیں تو جہاں مصائب مولا بیان ہوتے ہیں وہاں شہزادی آتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہم نے سن رکھا ہے, تمام ذاکرین کی زبانوں سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں, کسی بزم میں
مصائب مولا حسین بیان ہوتے ہیں تو شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی کونین کی آمد ہوتی ہے، بی بی آتی ہیں فرش اعضا پر۔ اب سوچئے کہ ملکہ کونین فرش اعضا پر ہوں۔ ایک ملکہ جب کہیں آتی ہے تو اس کے خادم اس کے ساتھ آتے ہیں۔ شہزادی کونین کی خادمائیں حوران جنت ہیں، کنیزان سیدہ، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ جب بی بی کسی بھی جگہ فرش اعضا پر آتی ہیں تو تنہا نہیں آتی بلکہ ان کی خدمت گزار فرشتے بھی اس فرش اعضا پر آتے ہیں۔ اللہ ہر ایک مجالس کے لیے فرشتوں کو خلق کرتا ہے خصوصی، اور جب مجلس تمام ہو جاتی ہے شہزادی اس فرش اعضا سے اٹھ کر جانے لگتی ہیں، ملک واپس جانے لگتے ہیں۔ تو ملک جب واپس جاتے ہیں جنت میں تو فرش اعضا کی خاصیت کیا ہے کہ اس فرش اعضا سے ایک ایسی خوشبو آتی جو جنت میں بھی نہیں ہے، جنت الفردوس بھی وہ نہیں ہے کہ جو فرش اعضا پہ ہے۔ خوشبو جنت اور ہے اور خوشبو فرش اعضا اور ہے، کیونکہ جنت میں زہرا نہیں ہے، فرش اعضا پر سیدہ ہے۔ زہرا کی ہونے کی وجہ سے، بی بی کے ہونے کی وجہ سے اس فرش کی جو خوشبو ہے وہ ان فرشتوں کے پروں میں بس جاتی ہے۔ جب وہ جنت میں واپس پلٹ کر جاتے ہیں تو باقی فرشتے پوچھتے ہیں کہ آخر کہاں سے ہو کے آ رہے ہو کہ جو تمہارے پاس سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے جو ہمیں جنت میں بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تب وہ ملک کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مجلس حسین میں بھیجا تھا جہاں پر شہزادی کونین موجود تھی۔ یہ خوشبو اسی فرش اعضا کی ہے جس سے ہم نے اپنے پروں کو مس کر رکھا ہے۔ فرشتے، باقی فرشتے ان فرشتوں کے پروں سے مصافحہ کرنے لگتے ہیں، ان پروں کو اپنی آنکھوں سے لگانے لگتے ہیں، اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جس فرش اعضا پر تم گئے تھے اور آج جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے روئے زمین پر اس فرش اعضا کو بچھایا گیا جہاں پر آمد فاطمہ زہرا ہوئی، تم اس مرحوم کے لیے مسلسل استغفار پڑھتے رہو، اور وہ روز قیامت تک استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں نا تو جتنا ہم نے کیا بس ثواب اتنا۔ ہم نے سورہ الحمد پڑھا، سورہ الحمد کا ثواب، سورہ توحید کی تلاوت کی، سورہ توحید کا ثواب۔ لیکن جب مجلس اعضا برپا کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہیں تو کیونکہ جو فرشتے اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھے ہیں وہ روز قیامت تک ہمارے مرحومین کے لیے بصدق مولا حسین، بصدق شہزادی کونین مسلسل استغفار کرتے رہتے، اسی لیے اسے ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ثواب ہے وہ جاری رہنے والا ثواب ہے۔ باقی تو جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس تو ظاہر سی بات ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ ہم ایک باپ کے کردار پر اگر غور و فکر کریں تو باپ کا ہونا مثل شجر ہے۔ ہمارے سروں پر جو والد کا سایہ ہوتا ہے تو وہ ایک شجر کی مانند ہے کہ جو دنیا کی تپتی ہوئی دھوپ کو ہم تک آنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ دنیا کتنی تلخ ہے۔ وہ ہم پر تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک ایسا سایہ بنا دیتا ہے، ایک ایسا کور چڑھاتا ہے ہم پر کہ جس کی وجہ سے دنیا کی پریشانیاں ہم تک آنے ہی نہیں پاتی۔ وہ خود فیس کرتا ہے، ہم تک نہیں آنے دیتا۔ تو اتنا کچھ ہمارے والد ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ان کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب تو یقیناً ہر اولاد پر واجب ہے کہ ان کو یاد کریں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ روزانہ پڑھیں۔ مجلس سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے لیکن سورہ فاتحہ روزانہ کا قرینہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ایک سورہ فاتحہ ہم روزانہ ان کے نام پہ پڑھیں، ان کے نام سے صدقہ نکالیں، خصوصی ان کی قبر پر ضرور جایا کریں، کیونکہ مرحومین کا مکان اب ان کی قبر ہے، وہ وہاں پر ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں محسوس کر رہے ہیں، تو انہیں اچھا لگتا ہے جب ان کے عزیز و اقربا ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ قبر پر جائیں، تلاوت قرآن مجید کریں، قبر پر جائیں، ان کا صدقہ نکالیں، دعا کرے پروردگار اس قبر پر عذاب نہ آنے دینا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، جس طرح سے ہمارے لیے سنتا ہے اسی طرح سے ہمارے مرحومین کے لیے سنتا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم ان والدین کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں ہمیں عظمت ائمہ معصومین سکھائی۔ جتنا شکر ادا کریں اپنے والدین کا اس بات کے لیے اتنا کم ہے۔ انہوں نے ہمیں مجلسوں میں بیٹھنے کا قرینہ، مجلس سے سننے کا طریقہ، درود پڑھنا، نعرے حیدری پر یا علی کہنا،
یہ سب کچھ ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرش عزا پر آ کر کس تہذیب و تمیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یہ ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو آج ان کے نام سے ایک مجلس کی جا رہی ہے۔ سوچئے جب اولادیں ماں باپ دیکھتے ہوں گے اپنی پرورش کو، اپنی تربیت کو، تو کتنا سکون قلب حاصل کرتے ہوں گے۔ آج ان کے گزر جانے کے بعد جتنا ہم ان کو یاد کر کے ان کے لیے اصالِ ثواب کریں وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور کیونکہ ایک والد کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، چند مصائب مولا حسین کا ذکر ہونا ہے۔ بے شک بیٹیاں اس مجلس کو سن رہی ہیں، اپنے والد کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ جب کبھی کسی موقع پر انہیں اپنے والد کی یاد آئے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے اہل خانہ ہوں گے، جو ان کے عزیز ہوں گے، وہ ضرور ان کو تسلی و تشفی پیش کرتے ہوں گے، انہیں دلاسا دیتے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں دلاسا دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا میں بھی ایک بچی ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ کم سنی کا عالم ہے، محض 3 برس کا سن ہے شہزادی کا۔ باپ سے ایسی محبت کہ جسے سینہ پدر کے سوا نیند نہ آتی ہو، وہ باپ جب اس بچی سے جدا ہو جائے تو کس طرح سے تڑپتی ہوگی، اور وہ بھی ایسی شہادت کہ جو تاریخ انسانیت میں، تاریخ حیات میں، تاریخ اسلام میں کبھی نظر ہی نہ آئی۔ اس بے دردی، اس ظلم کے ساتھ آقا حسین کو شہید کر دیا گیا کہ ایک بچی اپنے باپ کے سر کو نیزے پر بلند دیکھ رہی، جس نے اپنے بابا کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روئے تو کوئی دلاسا دے۔ یہ بہتر ہے یا اس بچی کو اس کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں۔ آج ہم اگر اپنی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو دنیا ہمیں ڈھارس بندھاتی ہے، لیکن افسوس کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، مگر افسوس کہ سکینہ کی پشت پر درے مارے گئے۔ ایک یتیمہ اپنے باپ کو یاد کر کے روئے تو اسے باپ کا سر دکھا دکھا کے ستایا گیا۔ عزاداران حسین، ایک مرحوم کو اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی آج آپ جب چاہیں اپنے باپ کی قبر پر جا سکتی ہیں، اپنے مرحومین کی قبر پر جا سکتی ہیں، آپ چاہیں تو ان کے لیے اصالِ ثواب کی مجلس برپا کر سکتی ہیں، آپ روئیں تو آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کہ ہاں، حسین کی شہادت کے بعد اگر کوئی خاتون، کوئی بی بی حسین کو یاد کر کے روئے تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا، انہیں رونے سے روکا جاتا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان پر تعزیانے برسائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رونے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب کوئی مصیبت آ جائے اور انسان رو لیتا ہے نا تو مصیبت ہلکی ہو جاتی، ہمارے گریے سے ہماری مصیبت کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ کربلا کے غم کو کہیں سے کم نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر بیویاں رونا چاہیں تو اس بیوی کو رونے نہیں دیا جا رہا، اور رونے سے روکا بھی جا رہا ہے تو کس طرح سے؟ رخساروں پر تماچے مار کے۔ ہاں زداران حسین، ایک بچی کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، وہ اپنے بابا کے لاشے کو بے سر بے کفن دیکھے، اور اس بچی کو اپنے باپ کے لاشے کے قریب سے گزارا جائے لیکن باپ کے لاشے کے اوپر نہ جانے دیا جائے۔ ہاں زادارو، اگر کبھی اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہو کہ کوئی باپ اس دنیا سے گزر جائے اور اس کی بیٹی کسی وجہ سے اس کے جنازے پہ نہ آ پائے تو اس بچی کو ہمیشہ یہ ملال رہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر نہ آ سکی، لیکن آئے جب اس کی قبر پر چلی جاتی ہے تو دل کو ڈھارس بن جاتی ہے، دل کھول کے رو لیتی ہے۔ مگر ہائے سکینہ، نہ باپ کے جنازے پر جا سکی، نہ باپ کی قبر پر آ سکی، کیونکہ باقی پورا کنبہ لوٹ کر کربلا آیا۔ سکینہ یاد پدر میں، باپ کے فراق میں، وہی شام میں تنہا رہ گئی۔ نہ جانے کتنی محبت تھی بیٹی کو باپ سے کہ اگر کربلا
میں حسین کا لاشا بے کفن ہے تو ادھر شام میں سکینہ بھی بے کفن رہی. اگر کربلا میں حسین کے جنازے کو غسل نہ ملا تو سکینہ کے جنازے کو بھی بے غسل دفنایا گیا. اگر کربلا میں حسین کا لاشا سید سجاد نے تنہا دفنایا ہو تو شام کے زندان میں جنازہ سکینہ بھی سید سجاد نے تنہا دفنایا. آزادارو اتنی محبت تھی سکینہ کو حسین سے کہ اگر باپ بے کفن رہا بیٹی بھی بے کفن رہی. ارے باپ بے غسل رہا بیٹی بھی بے غسل رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائل امرہ. پروردگار عالم تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، شہزادی کونین کا واسطہ ہے، آقا حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے، باب الحوائج باب المراد مولا ابوالفضل العباس کا واسطہ ہے کہ اس مجلس کا جو بھی ثواب معین ہوا ہو، فضائل و مصائب کا، گریہ و درود کا، وہ مرحوم ظفر حسنین رضوی ابن آغا سید ابوالقاسم مرحوم کی روح کو اصال فرما. پروردگارہ اس ثواب کے عوض میں مرحوم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے عزیز و اقربا کو صبر کاملہ عطا فرما. ہم سب کو اصال ثواب کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی بیمار اسے بیمار کرب و بلا کے صدقے میں، بی بی فاطمہ صغرا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما. مقروض کے قرض کو از غیب سے ادا کر دے. بے اولاد کو نعمت اولاد عطا فرما. ہم سب کو زیارت کرب و بلا کا شرف عطا فرما اور ہم سب کو ناصر امام میں شمار فرما. ہمارے امام وقت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.